السلام علیکم سجنوں سے مترو لیں جی مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مسجد غزنوی کی بحریہ ٹاؤن مسجد دیکھیں ماشاءاللہ. اور موسم آج دیکھیں, آج ویدر دیکھیں کتنی آندھی تھی, کتنا طوفان تھا. اور اب ہم نے جانا ہے درس قرآن پہ, اور وہاں پہ ماشاءاللہ بٹو صاحب جا رہے ہیں حج پہ. اور یہ دیکھیں موسم جی کیسا خوبصورت ہے. وہاں پہ درس قرآن بھی ہے اور ان کے دعوت بھی ہے کہ انہیں حج پہ جانے کی. وہاں پہ جا کے بھی آپ سے بات ہوئی کہ فی الحال آپ موسم دیکھیں. زبردست بڑی گرمی تھی اور طوفان آیا تو بڑی زبردست آندھی آئی ہے. بڑی ساری چیزیں گری ہیں, بڑا سارا مسائلوں میں, لیکن اللہ پاک کوئی جانی مالی نقصان نہ ہی کرے. لیکن ہمارا بھی فائبر ٹوٹا ہے, لیکن چلیں خیر, اللہ پاک خیر خیریت رکھے جان مال کی. اور یہ جا رہے ہیں اب مسجد میں انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے پھر بٹو صاحب کی طرف, جاوید بٹو صاحب کی طرف چلتے ہیں. اوکے. چلو جی بٹو صاحب کی طرف جا رہے ہیں. ذرا منہ مٹی سے سارا پانی سارا خراب ہو گیا. درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. لیں جی فاضل بٹو صاحب کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی. احمد صاحب اور فاضل بٹو صاحب جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ. یہ ہیں جی فاضل بٹو صاحب, یہ جا رہے ہیں جی حج پہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے اور خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے آئیں. ٹھیک ہے جی, اب ان کی طرف جا کے دیکھتے ہیں درس قرآن. میرا نام نہ لینا ہے نا احمد صاحب کا میں نے کہہ دیا, لیکن انہوں نے کان نہیں سن دے پہ, پتہ نہیں وہ ہنیری سی نا اج, اس واسطے ذرا کٹے مٹی نہ ہو جاتا. کوئی گل نہیں, چلو چلنے اگے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار مساکن طیبۃ فی جنات عدن. جیسے ہم نے مختلف مواقع پہ بات کی ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں وہ براہ راست یا ایھا الذین آمنوا یعنی کہ ایمان والوں سے, میرے اور آپ سے مخاطب ہیں. اس میں جو 10 صورتیں ہیں یہ 27ویں سپارے میں موجود ہیں, سورہ حدید سے لے کے اور سورہ تحریم تک. اس میں ایک صورت یہ بھی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں, سورہ صف. کیا نام ہے اس کا؟ سورہ صف. اور پچھلی دفعہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا, چونکہ چند آیات رہ گئی تھیں تو چاہے قرآن ایک ترتیب سے پڑھنا چاہیے, تو اس لیے میں نے اس کو آج ہی اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. آج لائٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے, ورنہ تو میرے ذہن میں تھا کہ ہم ایک اور صورت کو آغاز کر لیتے, لیکن آج ہم اس کی چند آیات ہیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں. یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہیں, اور یہ بڑی 2 رکوع کی صورتیں ہیں. لے جی درس قرآن کی رحمت اور لائٹ آ گئی. یہ برکتیں دیکھیں جی, کافی دیر سے لائٹ نہیں آ رہی تھی ماشاءاللہ. پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کا بھی مطالعہ کیا تھا کہ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا ہے, اس کے حوالے سے کچھ جملے ہم نے یہ کہے تھے کہ یہ کن لوگوں نے کیا, یہ کس جماعت نے کیا. یہ جن لوگوں نے کیا ظاہر ہے ہمارے اپنے سیکورٹی کے لوگ تھے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے, لیکن یہ کہ اس کو جس طریقے سے کیا گیا, یعنی کہ ایک باقاعدہ صبر کا مظاہرہ کیا گیا پہلے, پھر اس کے بعد پورے عزم کے ساتھ ایک فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ کر کے ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا, اللہ کی مدد حاصل کی گئی. باقاعدہ پورے اعتماد سے جب اس کام کو کیا گیا اور اس کے بعد اس کو الحمدللہ کے اوپر ختم کیا گیا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ
جب انسان کسی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اڈیپٹ کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہم سب گناہ گار ہیں، اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے اور اللہ کے نبی سے محبت کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے، ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے میں بڑا سب کیا، اس کو پھر سوال کر کے جو بدو آتے تھے، ایک تو وہ تھے جو صحابی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، ایک کچھ ایسے تھے جو پہاڑوں سے آتے تھے تو وہ بڑی تیزی سے سوال کرتے تھے۔ تو اس نے دوبارہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کی کچھ تیاری کی ہے؟ تو وہ بھی صحابہ کے نام سوال جواب نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمیں بھی جو ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ اگر ہم معیار دیکھیں کیا ہے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام کائنات کی، تو یہ ہمارے روحانی والد اور روحانی مائیں ہیں دراصل، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی گناہ گار ہوں ہم انہی کی انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت اور انہی کی بخشش سے انشاءاللہ تعالیٰ حالی ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا تھا کہ یہ جو آپریشن ہم نے اس کا نام بھی ایک قرآن پاک کی سورت کی ایک آیت سے بنیاد محسوس رکھا گیا تھا، جو کہ مسجد بلال شفاعتنا فی سبیلی صفن کانہم بنیاد محسوس، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں رکھتے ہیں، جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو اس کا نام بھی قرآن سے رکھا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک دشمن جو تھا اس کی جو مطلب اس کو شکست تو خیر ہونی ہے انشاءاللہ، ایک نہ ایک مسلمان، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم انشاءاللہ کہ یہ جو آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، جو اس کے قریب آثار نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی بہت دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو حالات بن رہے ہیں، تو جو اس میں جو قیامت کے آثار ہیں تو وہ اس میں غلبہ اسلام کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی لشکر کی قیادت کریں گے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کو سزا دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ظاہر ہے وہ قوم مذاق اڑاتی تھی کہ تم مٹی میں تم کشتی بنا رہے ہو، یہ کشتی کہاں ہوگی؟ تو پانی آ گیا تھا نا جی، وہ کشتی چل گئی تھی، اور کشتی چل کے وہ تو باہر ہو گئے تھے، باقی وہی لوگ رہ گئے تھے نا جو کہ نافرمان تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور ان کی اس یہودی قوم کے خلاف لڑیں گے جو کہ دجال جس کو کہا گیا۔ آج کل یہ دجالی فتنے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمارے کہ ایک طرف کیا ہے جی گریٹر اسرائیل ہے، اور گریٹر اسرائیل میں یہ ہے کہ انہوں نے پوری ایک شہر کو ہی تباہ و برباد کر کے، اور اس کو جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں کونے میں تقریباً 18-20 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک کونے میں اکٹھے کر دیے ہیں، اور ان کو کارڈن کر لیا ہے کہ اب ان کو بھوکا رکھا جائے گا، اور ان کو ظاہر ہے کتنے لوگوں کو ہم بموں سے ماریں، تو لہٰذا ان کو بھوکا رکھیں گے، روز کے 200-300 مرتے رہیں گے، تو 4-6 مہینے میں ان کا جو یہی کام جو ہے وہ مودی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک گوند سے ترسا دیں گے پوری قوم کو، جو ہے ان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جس کے بعد کہ یہ تمام کا تمام جو ہے نا یہ یعنی اس کے اوپر اسلام کا جب غلبہ ہوگا تو پھر قیامت آئے گی۔ یہ احادیث صحیح احادیث کی جو ہے نا یہ، اور جو دجال ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں دجالی فتنے جو میڈیا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی مطلب جو دنیا میں وہ یہ سارے کے سارے، لیکن ایک جو اہم بات جو ہم نے اس درس میں کی تھی جو آج ہم اس کو بس یادہ کر رہے ہیں، اس کا میں بلکہ میں کوشش ہوگی کہ ہم اس کا ترجمہ آیا پڑھ دیں، کیونکہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو اس درس میں شریک نہیں ہیں، جلدی سے پڑھ دیں گے، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی تھی کہ جو اس میں صرف ان کو ایک شکست نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی جو سائبر
کا جو سائبر اور جو جدید اے آئی جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی اس میں ان کی ہماری برتری قائم ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جی ہم کہتے ہیں جی کہ چلو جنہوں نے مارا اب اللہ ہماری مدد کرے گا جی، اس کا بائیکاٹ کر دو، یہ نہیں ہوا صرف، بلکہ مسلمانوں کی انڈیا کے اوپر یہ اکٹھے تھے سارے، یعنی یہ جو امریکہ کا نائب صدر آیا تھا اس کی بیوی ہندو ہے، ہاں ہندو ہے تو کیا وہ ہندو ہے، اس کے ذریعے سے یہ ساری شرارت ہوئی تھی۔ یہ پہلگام واقعہ مسلمان نہیں ہے، پاکستان نے تو کہا تھا ہم نے نہیں، تو یہ سارا شرارت ہوئی۔ اس کے بعد باقاعدہ ٹیکنالوجی اور وہ ساری کی ساری ڈرونز وونز کس نے فراہم کیے تھے؟ یہ اسرائیل نے فراہم۔ یعنی یہ نوٹ کریں کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل، اکھنڈ بھارت، انڈیا، امریکہ جو کہ کہتا ہے کہ جی میں ٹریڈ میں اتنے مطلب 100% لگا دوں گا، تو جو جس نے میرے ساتھ تجارت کرے گا وہ زندہ رہے گا، نعوذ باللہ، یہ اللہ پاک کے اختیارات۔ یہ تینوں ابھی دیکھیں ایک ہی جھٹکے میں اسے بھی جنگ بند کرانی پڑی امریکہ کو، اسرائیل کے بھی جو ٹیکنالوجی تھی، ڈرون ٹیکنالوجی، اس کو پٹا کے مار مار کے اس کا کام کیا اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، بڑا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ایک دو جگہوں پہ نور خان ایک ہوا اور ایک جگہ پہ، اور ایک ہمارے ایئر بیس پہ ایک اسکواڈرن لیڈر شہید ہوئے، لیکن بہت بڑا جتنا ان کا نقصان ہوا کہ 70% انڈیا میں بجلی نہیں تھی، ان کے تقریباً 22 کے قریب جو ان کے جو ایئر بیسز تھیں وہ انڈر اٹیک تھی، اور جسے کہتے ہیں ایک پورا ان کے اندر ایک ٹراما کی کیفیت تھی کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا، اور ان کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ بنکروں میں جا رہے تھے کہ جن میں کہ وہ اٹامک بام کے حوالے سے ان کے بنائے ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں، سائبر میں ایک ہمیشہ کے لیے اب یہ ایک برتری حاصل ہوگی کہ اچھا اب اگر تم حملہ کرو گے جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، تو لہٰذا جب انسان، یعنی یہ اس میں سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی فوج ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، جب بھی کوئی جو چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار، جب وہ اللہ کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے طریقے پہ چلے گا، اللہ کا نام لے کے چلے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو نفسیاتی طور پہ اللہ ہے نا کہ اللہ خیر الماکرین کے بعد۔ تو یہ ہم نے اس دفعہ ہم نے یہ اس کے مطالعہ کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس موضوع پہ عنوان کی تھی۔ عمومی طور پہ جو گفتگو میں خصوصاً کرتا ہوں وہ شریعت کے کسی موضوع پہ کرتے ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، یا اس کے، لیکن یہ کہ کیا کریں اگر پوری دنیا ہی نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے حالات ہی بدلتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جیسے ہمارا جو عرب ورلڈ ہے وہ پوری کی پوری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے غلام بن گئی ہے مغرب اور ان کی، اور وہ مطلب انہیں وہ بھوکے بچے نظر نہیں آ رہے، اور جس طریقے جو غزہ میں جو بیچارے روز کی بنیاد پہ مطلب ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے یہ لوگ۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ بھوک، پیاس، مشکلات، تکلیفیں نہیں آئیں گی، تم سے پہلے امتوں پہ آئیں گی، یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول بھی پکار اٹھے پچھلی امتوں کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا وہ اتنا کلیئر تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے سونا اچھالتی ہوئی حضر موت، مدینہ سے حضر موت تک جائے گی، ایک بہت بڑا ایک عراق کے کسی شہر تک جائے گی، اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی لوٹنے والا یا کوئی ڈاکو اس کو نہیں کرے گا۔ ایک دن یہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریاست، یہ دین جو ہے ایک دن قائم ہوگا، اور یہ جو ہے اسلامی نظام جو ہے اس کا غلبہ ہوگا، اور اس کے بعد کوئی کسی کو وہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا جو نور ہے یہ مذاق، یعنی ایک تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اللہ یہ پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو قائم کر کے رہے گا۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آخری جنگ ہونی ہے، سب کو پتہ ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دیکھی ہے کہ چند حدیث جو تھا یہ فرشتوں میں بہت گفٹڈ، یعنی فرشتوں میں بہت سپریم پوزیشن تھی اس کی، جسے معلم الخطیب، یعنی یہ ان کا معلم تھا، ایک فرشتوں کا بھی ایک اعلیٰ درجے میں ابلیس جو تھا موجود تھا۔ اور پھر جب اس کو کہا گیا سجدہ کرو تو وہ اس نے کیا کہا تھا کہ خلقتہ من النار، خلقتہ من طین، کہ مجھے تو تم نے جو ہے وہ مطلب یہ مٹی گارے کی چیز کو میں سجدہ کروں،
جبکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اعلیٰ چیز سے بنایا. تو وہ بھی اپنے تکبر میں مارا گیا تھا، وہ بھی اپنے تکبر میں مارا گیا تھا. اور یہ جو یہودی قوم ہے نا، یہ بھی سمجھے کہ ابلیس کی طرح کی قوم. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہیں یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں واضح طور پہ بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا کہ ایک نبی آئے گا جس کا پچھلی 7ویں آیت تھی نا کہ جس کا نام احمد ہوگا. انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن یہ کہ یہ چونکہ امی تھے اور یہ عربوں کو انفیریئر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا یہودی، بڑا عالم اور بڑا سپریم اور بہت اعلیٰ اور ایلیٹ سمجھتے تھے. یہ سمجھے کہ یہ بھی جو ہے نا، یہ سب تکبر کے بارے میں لوگ ہیں. اس کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، یہودیوں کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں. ایک جو ہے وہ عام یہودی ہے اور ایک صہیونی ہے، زائنسٹ، جسے ہم زائنسٹ کہتے ہیں. یہودیوں کی 2 آج کل جو ہے نا یہ زائنسٹ سپرسیڈ کر گئے. اور یہ زائنسٹ جو ہے یہ یہودیوں کے سمجھیں کہ وہ دہشت گرد ہیں یا دہشت پسند ہیں جن کا تعلق کہ رشیا اور ان علاقوں سے ہے. یہ بڑے سخت جان، سرخ اور سفید ہوتے ہیں. اور جو زائنسٹ ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، یہ پرانے جو یہودی، جو پرانی جو کتاب کے سمجھنے والے یہودی تھے ان کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے ایکسٹریمزم نے. اور پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، غلام بنا لیا، ذہنی غلام بنا لیا. اوپر چند جو ہے انہوں نے پوری عیسائی قوم کو غلام بنا لیا، ذہنی غلام بنا لیا اپنی شرارتوں سے، اپنی مکاریوں سے. اور اس کے ذریعے سے یہ جو ہے یہ اختصار کے لیے عربی نہیں پڑھ رہا. اے لوگوں، عربی میں نے پہلے پڑھ دی تھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تو تؤمنون باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جان سے. اگر جان سے جہاد مشکل ہے تو کم از کم مال سے جہاد تو کرنا چاہیے. ہمیں غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی اس کے مطابق، اور یہاں پہ بھی اپنے گھروں میں ایسی محفلیں قائم کرنی چاہیے جہاں ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں کہ اگلا جو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو اگلے چیلنجز آنے ہوتے ہیں جو بہت نظر آ رہے ہیں واضح طور پر. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ صلح ہو بھی جاتی ہے اور اگر ہمارا وہ پانی کا جھگڑا ہم سے رہتا ہے، کشمیر کا جھگڑا رہتا ہے، تو یہ مسئلہ ختم تو نہیں ہوگا نا جی. یہ تو ابھی نسلوں تک چلے گا. یہ مسئلہ جو ہے نا وہ تو لہٰذا یہ کہ ہمیں اس معاملے میں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی جہاد میں حصہ نہیں لیا اور الفاظ ہیں اور یا نہ کسی اللہ کے راستے میں کسی جنگ میں شریک ہوا اور نہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے اور مزاحمت کرے، تو وہ نفاق کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل. 3 دفعہ یہ اللہ کے نبی. تو لہٰذا یہ کہ ہمیں اب جو حالات بن رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے نا، یہ جو نیا نظام آ رہا ہے، آپ دیکھ ہی دیں کہ اس کیا صورت بنی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی شرارتی ملک ہیں یہ اب چھوڑنے پہ راضی نہیں ہیں. اور جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں یہ تقریباً جو ہے نا یہ کہ مصعب بن عمیر جو تھے بہت حسین تھے. ان کے بارے میں تھا کہ جب یہ مکے کی گلی سے گزرتے تھے تو اس زمانے میں یہ بھی ایک شوق تھا کہ لوگ اپنی پوشاک نا تھوڑی بڑی رکھتے تھے. ایک دین نے آ کے پائیں اونچے کروائے تو وہ ایک تکبر کی نشانی ہے. اس میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ خواتین جو تھی وہ اپنی چھتوں سے اس خوشبو کو محسوس کرتی. جب ان کو غزوہ احد میں جب ان کو کفن آیا تو وہ کفن پورا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا منہ ڈھک دو اور اس کے پیروں پہ جو ہے گھاس ڈال دو. اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ حضرت حمزہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریف اعضاء چبا لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا سگا چچا اور خوبصورت. لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی انہیں میدان جنگ میں شہید نہیں کر سکتا تھا. سن لیں آپ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں شہید نہیں کر سکتا، کوئی قریب ہی نہیں آتا، پرے کے پرے اڑا دیتا. اس کے بارے میں
سب کو پتا تھا کہ ان کو کوئی شہید نہیں، تو لہٰذا اس کو ٹریننگ دی گئی تھی ایک حبشی کو کہ وہ دور سے بیٹھ کے وہ تیر چلائے گا، اور اس کو اس کی تربیت دی گئی تھی باقاعدہ، اس کے لیے اس کو پیسہ خرید کے اس کو یہی ٹاسک دیا گیا کہ تمہارے ذمہ بس یہ کام ہے اور تم نے پوری جنگ تم نے یہ کرنا ہے کہ تو وہ اس کے بعد اس پر تو ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی کہ وہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر وہ والے پسند نہیں تھے، حضرت حمزہ کو شکستہ ہو تو عزیز تر، اللہ تعالیٰ کو وہ جسم عزیز تھے، میرا آئینہ ہے وہ آئینہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز کا نگاہ آئینہ صاحب، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، ان کی وہ شکستہ جسم پسند ہے، وہ پسند نہیں تھے جو جس میں وہ حضرت حمزہ اور وہ جب شکار کرتے تھے اور خوبصورت تھے اور وہ عرب کے اس میں بادشاہ مال ہے، اس میں ہمیں یہی انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے نا وہ ہے کہ جو اس کے لیے وہی شاندار کامیابی ہے اور وہی انسان کی اس کامیابی میں ہی جو ہے انسان افراد نصر من اللہ و فتح قریب، اور ایک تو کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، دوسری کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کو فتح نصیب ہوگا، نصر من اللہ و فتح مبشر المؤمنین، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ یہ ان کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ سورہ 14ویں آیت ہے، یہ آخری آیت ہے، یہ ہم نے سورہ صف کی یہ تقریباً ہم نے 8 یا 9 آیات پہلے پڑھی تھی، یہ ایک آیت جو ہے یہ باقی رہ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اب ذرا سوچیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کو کہاں اللہ تعالیٰ کن فیکون، کہاں خالق کائنات، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جدوجہد کرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم حوارین، جیسا کہ پکارا تھا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو۔ یہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے صحابہ تھے، یہ بھی بہت ٹاپ کوالٹی کے لوگ، قرآن نے کی بہت تعریف کی، یعنی اتنی ٹاپ کوالٹی کے تھے کہ یہ 12 حواری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ٹوٹل یہ 72 تھے، 72 ان کو سلیب دے دی گئی، ایک آپ کے ہم شکل جو آپ کا ایک ہوتا ہے اس کو سلیب دے دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرشتے آئے آپ کو چھت پھاڑ کے اور آپ کو لے گئے۔ تو لیکن ان لوگوں نے بھی دین کو بہت نہیں یاد رکھا، ان 72 لوگوں نے یہودی سازشوں کو ختم کر کے، اور پھر 72 لوگوں نے جو ہے وہ عیسائیت کو قائم کیا تھا۔ جیسا کہ پکارا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے، ذہن میں رکھیں نبی بھی پکار رہے ہیں کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، تو یاد رکھیں کہ نبی کا یہ مشن ہوتا ہے کہ وہ اس کے حواریوں کے ساتھ اس نے اس دین کو قائم کرنا ہے۔ وہ آیت پڑھی ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں گے۔ دیکھیں 1400 سال تک حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ تینوں نبی اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے 600 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ دین کو غالب کر کے قرآن اور سنت دے کے، اور اس کے بعد جو ہے نا اب یہ فریضہ جو ہے نا وہ رسالت کا دین لوگوں تک پہنچانے کا دور آئے گا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، بس میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں پہنچ کر رہے گی جو حج کے موقع پہ ان کے بیٹے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے گھر والے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے پیچھے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے ان کی عزتیں اور ہر طرح سے ان کے معاملات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سفر حج کو، ان کے بیٹے کے سفر حج کو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو اور ان
کے جو اس کوشش کو جدوجہد کو قبول فرمائے اور ہماری سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ ہمارے جو دوست یہاں جو قرآن کی محفل ہوتی ہے اس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے فرشتے یہ گواہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست کے لیے بھی دعائیں خیر کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بھی ہمارے لیے